گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، الہی در گزر کر دے، الہی در گزر کر دے۔ شعر پڑھے جاتے ہیں، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں اور ہمارے مدرسے کے علماء نے ایسے ایسے جلسے سجائے ہیں کہ طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ان جلسوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ایسے ایسے شعراء کو بلاتے ہیں، ایک ایک شعر کو میں نے گنا بیٹھ کر اسٹیج پر 16 مرتبہ پڑھا، ایک شعر کو 16 مرتبہ پڑھا ہے، اور کچھ لفنگے بیٹھے رہتے ہیں سامنے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، پھولوں کا حال پہنایا جا رہا ہے، علماء پیچھے بیٹھے ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں، ان کی کوئی وقت نہیں، اور ان کا استقبال ایسے طور پر کیا جا رہا ہے۔ ایسے جلسوں نے ہمارے معاشرے کی حالت خراب کر رکھی ہے، جلسوں کی حالت خراب کر رکھی ہے۔ جب کوئی مقرر کو بٹھایا جاتا ہے، لوگ راستہ لے لیتے ہیں، پھر اسی شاعر کو جب دعوت دی جاتی ہے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے جلسوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ ایسے جلسوں سے اجتناب، ایسے شعراء کو جلسے میں بلانے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ 16 مرتبہ ایک ایک کلام کو پڑھتے ہیں، ایسے شعراء کو چھوڑیے جو لوگ باادب بیٹھ کر شعر سنتے ہیں، اور جو شاعر ادب کے ساتھ شعر کہتے ہیں، ایسے شعراء کو بلانے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، بار بار میرے موبائل میں فون آ رہا ہے کہ وقت بہت ہو چکا ہے، خطیب کو موقع دیا جائے۔ مجھے اندازہ ہے، پہلے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجمع بہت کم ہے، بڑے بڑے مقررین تشریف فرما ہیں، کہیں ان کی دل شکنی نہ ہو جائے، لیکن ماشاءاللہ ابھی مجمع اچھا لگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کو بلند کر کے کہیے کہ آخر تک رہیے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ کھڑے ہیں وہ لوگ بھاگ جائیں گے کیا؟ آپ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، ہاتھ اٹھا کر کہیے ایک بار انشاءاللہ آخر تک رہیں گے۔ حضرات گرامی، اب اس کے بعد جس مقرر اور خطیب کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، میرا ماننا یہ ہے کہ خطیب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو وہ جو پڑھ کے انجمن میں حصہ لے کے خطیب بنتا ہے، لیکن ایک وہ جو پیدائشی خطیب ہوتا ہے۔ ہمارے مولانا اکرم صاحب گریڈی جھارکھنڈ، جب سے میں نے ان کو دیکھا ہے دارالعلوم دیوبند میں، یہ پیدائشی خطیب مجھ کو نظر آئے۔ دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں جب ان کی تقریر ہوتی تھی، وہاں کے علماء کرام، وہاں کے اساتذہ ٹکٹکی باندھ کر ان کو دیکھتے رہتے تھے۔ ایسے خطیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی کم عمری میں بہترین ملکہ عطا فرمایا ہے۔ آپ ان کی تقریر سنیں گے، ایسے واقعات بیان کرتے ہیں، تقریر کا انداز اتنا اچھوتا اور نرالا ہے کہ بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ دل جمعی اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ میں جناب مولانا محمد اکرم صاحب گریڈی کو دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج سے مائک پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی اور عرفانی بیانات سے ہم سامعین کے پسمردہ قلوب کو تازگی بخشیں۔ مقرر عظیم آتا ہے، جانے لطف عمیم آتا ہے، اہل محفل کو شمع کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عن عبد الله بن سلام قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عظیم المرتبت منبع علم و حکمت صدر اجلاس حضرت مولانا نور الحق صاحب رحمانی زیدہ مجد، آج کے اس اجلاس کے روح رواں اس مدرسے کے ناظم حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پہ تشریف فرما، دیگر تمام موقر اکابر علماء کرام و شعراء عظام، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی جلسہ شروع ہوا ہے. آپ سب کو معلوم ہے آج کے اس جلسے کا مقصد یہ مدرسہ مدینۃ العلوم، مدینۃ العلم نسبہ، اس ادارے میں جو بچے زیر تعلیم رہ کر قرآن کریم کا حفظ مکمل کیے، ان حفاظ کرام کے سروں پر ابھی دستار باندھی جائے گی، اور اس کے لیے ایشیا کا عظیم ادارہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاذ حضرت مولانا مفتی مصلح الدین صاحب القاسمی مدد ذلہ العالی تشریف فرما ہے. تھوڑی دیر میں وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے اور وہ منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا. ان حفاظ کرام کے سروں پر دستار باندھی جائے گی. مختصر وقت کے لیے، چند منٹ کے لیے آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں. حضرت مولانا رضوان اللہ القاسمی جو آج کے اس جلسے کے نقیب ہیں، انہوں نے جو میرے سلسلے میں تعارفی کلمات کہے، یقیناً میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا. یہ تو ان کی ذرہ نوازی ہے اور یہ عقیدت کی بات ہے، شفقت کی بات ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی میرے سلسلے میں آپ سے کہا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح صحیح کہنے اور اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. جلسے کا عنوان ہے دستار بندی اصلاح معاشرہ. دستار بندی کا تعلق قرآن کریم سے ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں. چند منٹ آپ کی خدمت میں عظمت قرآن کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا، اور اس کے بعد جو اصلاح معاشرہ کا عنوان لگا ہوا ہے اس سے متعلق بھی دو تین باتیں عرض کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. عظمت قرآن کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے کیا
کیا صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ حضرت استاد الشعراء حضرت قاری جمشید جوہر صاحب فخر جھارکھنڈ الحمدللہ پورے ہندوستان میں ایک منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں اور صاحب نسبت حضرت مولانا احمد نصر صاحب بنارسی عارف باللہ، حضرت مولانا احمد نصر صاحب بنارسی کے مجاز بھی ہے ماشاءاللہ۔ ابھی انہوں نے بہت عمدہ کلام بھی پیش کیا۔ قرآن کریم کی عظمت کے لیے کیا صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے؟ توجہ سے سنیے گا، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ اور جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات یہ کتاب اللہ ہے، انجیل یہ کتاب اللہ ہے، زبور یہ کتاب اللہ ہے، صحیفے یہ کتاب اللہ ہے، قرآن یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ۔ قرآن کریم یہ کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ تو ہے لیکن وہ کلام اللہ نہیں ہے۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، قرآن کی نسبت اللہ سے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کی عظمت کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس روئے زمین پر جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، ہر پیغمبر کو اس وقت کے حالات اور تقاضے کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا۔ نبوت کی تصدیق کے لیے، اس دعوے کی دلیل کے لیے اللہ رب العزت نے معجزے سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں، جب وہ اس روئے زمین پہ تشریف لاتے ہیں اس وقت جو ہے جادوگری کا دور تھا، بڑے بڑے جادوگر ہوا کرتے تھے، جادوگر کے مدارس تھے، مدرسوں میں جادوگری سکھلائی جاتی تھی، بڑے بڑے جادوگر بادشاہ کے پاس بیٹھ کر کے اور جادوگری کا کرتب دکھایا کرتے تھے۔ اسی دور میں فرعون نے جادوگروں کو مدعو کیا تھا اور جادوگر ہزاروں اونٹ پہ رسیاں ڈال کر کے اور فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے تھے۔ ایک طرف فرعون کا دربار ہے، فرعون بادشاہ وقت اپنے تخت پر جلوہ افروز ہے، اس کے لیے تخت لگا ہوا ہے، وہ تخت پر بیٹھا ہے، جادوگر اس کے ساتھ ہیں، رعایا اس کے ساتھ ہیں، وزراء اس کے ساتھ ہیں۔ ایک طرف اللہ کا کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ہزاروں اونٹ پر لدی ہوئی رسیاں جب میدان میں ڈال دی گئی اور وہ سانپ کی شکل بن کر کے اور سانپ کی شکل دکھنے لگی، اللہ کا کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر پریشان ہوئے، اے اللہ یہ رسیاں بھی سانپ کی شکل اختیار کر لی، اب میرا عصا بھی سانپ بنے گا، کیسے معجزہ اور جادو میں فرق کیسے لوگ سمجھیں گے، کیسے امتیاز کریں گے؟ اللہ رب العزت کہتا ہے اے کلیم آپ اپنی عصا ڈالیں، القی عصا، لاٹھی ڈالنا آپ کا کام ہے، معجزہ اور جادو میں فرق دکھانا یہ میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی عصا زمین پر ڈالتے ہیں، وہ اژدہا بنتا ہے اور وہ اژدہا جب اپنا منہ کھولتا ہے، ایک ہی نوالے میں وہ ہزاروں رسیاں جو سانپ کی شکل اختیار کی تھی ایک نوالے کے اندر سب کو وہ نگل لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، ایک ہی نوالے میں سب کو نگل لیتا ہے۔ فرعون جو تخت پر بیٹھا تھا وہ گھبرا کر کے اور چھلانگ لگا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پشت کے جانب چھپنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ دور تھا جادوگروں کا دور، جادوگری کا دور تھا۔ اللہ نے اپنے کلیم کو وہ معجزہ دیا کہ سارے جادوگر حیران رہ گئے، سب ششدر رہ گئے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم جب تشریف لائے اس وقت جو ہے وہ فن طب کا دور تھا، بڑے بڑے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے حکیم ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ قیامت تک آنے والا ڈاکٹر جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں پیش کر سکتا، قیامت تک آنے والا ڈاکٹر جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ تمام ڈاکٹر جو ہے وہ دیکھ کر کے حیران رہ گئے۔ ایک مادر ذات نابینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ مادر ذات نابینے کے چہرے پر ہاتھ پھیر دے تو مادر ذات نابینا کی بینائی واپس آ جائے، کوڑ ہر فرض کے مرض کو شفا مل جائے، اللہ کی اجازت سے مردے کو زندگی مل جائے۔ قم بإذن اللہ وأحيي موتک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو اللہ رب العزت سے وہ معجزہ دیا کہ کائنات میں قیامت تک آنے والے ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دور چلتا رہا، اب دور آیا میرے پیغمبر کا، میرے نبی، شان والا پیغمبر، جمال والا پیغمبر، حسن و جمال والا میرا پیغمبر، کمال والا میرا پیغمبر، تخت و تاج والا میرا پیغمبر، شفیع المذنبین میرا پیغمبر، رحمت للعالمین میرا پیغمبر، راحت للعاشقین میرا پیغمبر، سید المرسلین میرا پیغمبر، خاتم النبیین میرا پیغمبر، سبل ہدی میرا پیغمبر، ہادی عالم میرا پیغمبر۔ جب میرے آقا کا دور آیا، میرے آقا تشریف لائے، وہ دور کون سا دور تھا؟ وہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا، وہ ادب کا دور تھا۔ عرب ساری دنیا کو عجم کہتا تھا، عرب اپنے آگے سب کو عجمی کہتے تھے۔ عجم کے معنی ہے گونگا، عرب کا مطلب عرب یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے آگے یہ سب کے سب گونگا ہیں۔ فصاحت و بلاغت کا وہ دور تھا، جنگل کے درندے، ایک جنگل کے درندوں کے لیے ایک درندے کا ایک نہیں بلکہ سینکڑوں نام، جنگل کا درندہ شیر، اس کے لیے 500 نام تھا۔ یہ بال، سر کا بال، اس کا الگ نام، آنکھ کے ابرو کا بال، اس کا الگ نام، پلکوں کا بال، اس کا الگ نام، داڑھی کا بال، اس کا الگ نام، جسم کا بال، اس کا الگ نام، انسان کے جسم کا الگ نام، جانور کے بال کا الگ نام، اونٹ کے بال کا الگ نام، گھوڑے کے بال کا الگ نام، دمبے کے بال کا الگ نام، بکرے کے بال کا الگ نام۔ ایک بال، مختلف نام، مختلف جملے۔ علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، علماء سے پوچھئے وہ کیسے فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ ایک دکھ، تکلیف، درد، اس کے لیے لغت کے اندر جو ہے ایک دکھ، درد، تکلیف کے لیے 4,000 الفاظ اور 4,000 جملے موجود ہیں۔ ادیب تشریف رکھتے ہیں قاری جمشید جوہر صاحب، آئیے میں آپ کو اس دور کی بات بتاؤں۔ عربی ادب، فصاحت و بلاغت کا وہ کون سا دور تھا؟ بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، دو فریق آپس میں جھگڑ کر کے اور بادشاہ کے پاس فیصلے کے لیے آئے۔ دو فریق آپس میں لڑائی ہے، آپس میں جھگڑے ہیں، دونوں بادشاہ کے دربار میں آئے، دونوں اپنا وکیل لے کر کے آئے تھے۔ ایک فریق کے وکیل، اس کا نام تھا حارث بن حلزہ، حارث بن حلزہ، اس کے چہرے پر برس کا مریض تھا، برس کا مریض تھا۔ جب وہ سامنے کھڑا ہوا، بادشاہ کی نگاہ اس پہ پڑی تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس کو دیکھ کر کے کراہت محسوس ہوتی ہے، میری طبیعت بگڑ جائے گی، یہ میرے سامنے مقدمے کی پیروی کرے گا، یہ میرے سامنے ابھی مقدمے کے لیے پیش ہوگا، میں اس کے چہرے کو دیکھوں گا، مجھے اس سے کراہت ہو رہی ہے، میری طبیعت بگڑ رہی ہے، مجھے متلی آ رہی ہے، اس لیے ایک پردہ لگا دو، سامنے ایک پردہ لگاؤ اور پردے
پیچھے سے یہ اپنی گفتگو کرے. حارث بن حلزہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ میرے حق میں کیا فیصلہ ہوگا. جو بادشاہ مجھے دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہے, مجھے دیکھ کر کے اس کو کراہت آ رہی ہے, مجھے دیکھ کر کے اس کو متلی آ رہی ہے, میرے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں ہے, تو یہ میرے حق میں فیصلہ کیا کرے گا. حارث بن حلزہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا آج تیری زبان, تیری فصاحت اور تیری بلاغت پر فیصلہ ہوگا. آج تو بادشاہ کے سامنے اپنی فصاحت و بلاغت کا جوہر دکھلاؤ. چنانچہ جب باری آئی حارث بن حلزہ کی, اس نے مقدمہ بھی شعر میں پیش کیا اور دلیل بھی شعر میں پیش کیا. ایک شعر, دو شعر پڑھتا گیا 70-80 شعر کہہ دیا. 70-80 شعر قاری جمشید جوہر صاحب 70-80 شعر عربی ادب میں وہ پڑھتا گیا. مقدمہ اور اس کی دلیل جب وہ اشعار میں پیش کیا, ایسی فصاحت و بلاغت سے لبریز ہو کر کے وہ شعر کہہ رہا تھا کہ اس طریقے سے نیزے کے نوک پر اس کی ہتھیلی تھی اور وہ شعر کہا جا رہا تھا, اور اتنے جوش میں کہہ رہا تھا, اور اتنی فصاحت میں کہہ رہا تھا, اتنے جوش میں لبریز ہو کر کہہ رہا تھا کہ نیزے کا نوک اس کی ہتھیلی کے باہر نکل گیا اور خون کے فوارہ جاری ہوا. اسے ہوش نہیں. بادشاہ جو ہے اس کی فصاحت کو سن کر کے, اس کی بلاغت کو سن کر کے, اس کی شاعری کو سن کر کے بادشاہ نے کہا اب پردہ ہٹاؤ اور دسترخوان لگاؤ, اور وہ حارث بن حلزہ اس کو پہلے میرے سامنے بٹھاؤ. دیکھیے زبان کا کیا کمال ہے, زبان کا کیا کمال ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے چہرے کو دیکھنا بادشاہ کو پسند نہیں تھا, بادشاہ کو کراہت محسوس ہو رہی تھی, اور یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں اسے دیکھوں گا تو میری طبیعت بگڑے گی. لیکن زبان کا کمال دیکھیے, جب وہ فصاحت و بلاغت سے لبریز ہو کر کے اور اپنا مقدمہ اس نے شاعری میں پیش کیا تو بادشاہ اس کی فصاحت کو سن کر کے اور ایسا متاثر ہوا, کہا پردہ ہٹاؤ, دسترخوان لگاؤ, اس کو میرے سامنے بٹھاؤ. دسترخوان لگایا, سامنے بٹھایا, کہا کہ مقدمہ بعد میں, پہلے میرے دسترخوان پہ میرے سامنے بیٹھ کر کے کھانا پہلے میرے سامنے بیٹھ اور کھانا کھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے چہرہ دیکھنا پسند نہیں تھا, لیکن زبان کا کمال دیکھیے, اب دسترخوان پہ بٹھا کر کے اور اسے کھانا کھلا رہا ہے. میرے دوست, یہ دور تھا جب میرے آقا تشریف لائے, یہ دور تھا ایسے لوگ موجود تھے, فصاحت و بلاغت کا یہ معیار تھا. ایک عورت, ایک خاتون جن کا نام تھا خنسا رضی اللہ عنہا, بعد میں وہ ایمان میں داخل ہوئی, جسے ارسل العرب کہا جاتا تھا. ارسل العرب وہ مرثیہ خان تھی, مرثیہ نگار تھی. اس کا ایک بھائی ایک جنگ کے اندر اس کا ایک بھائی کا قتل ہوا, 25 سال تک کے وہ مرثیہ پڑھتی رہی, 25 سال تک کے وہ اس کے اس میں مرثیہ لکھتی رہی. اور جب وہ مرثیہ پڑھتی تھی تو لوگ اپنے بیٹے کو بھول کر کے اور اس کے بھائی کے لیے رونے لگتے تھے. وہ خنسا, اوکاز کا بازار ہے, شعراء ہیں, بڑے بڑے ادیب وہاں پر موجود ہیں, مجلس لگی ہوئی ہے, محفل لگی ہوئی ہے, اور ایک شاعر ایک شعر کہتا ہے وہ اس کی اصلاح کرتی ہے, دوسرا شاعر دوسرا شعر کہتا ہے وہ اس کی اصلاح کرتی ہے. اسی مجلس میں حسان بن ثابت بھی ہیں, وہ ایک شعر کہتے ہیں. خنسا رضی اللہ عنہ کہتی ہے اس شعر کے اندر 8 غلطیاں, اس شعر کے اندر 8 غلطیاں ہیں. بتاؤ یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے. وہ ہر ایک کا اعتراف کرتے ہیں. ایسی عورت, ایسی خاتون جب اس کے سامنے اللہ کا کلام آیا, جب قرآن کریم جیسا فصیح و بلیغ کلام آیا, اور جب وہ ایمان میں داخل ہوئی, لوگوں کے خطوط آنے شروع ہو گئے. عرصہ گزر گیا, آپ نے کوئی مرثیہ نہیں, آپ نے کوئی کلام نہیں کہا, آپ نے کوئی مرثیہ نہیں پڑھا, کیا بات ہے؟ کہنے لگی جب یہ قرآن آیا, قرآن
ایسا فصیح و بلیغ کلام آیا، اب میری جرأت نہیں ہے، اب میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس کلام کے سامنے کوئی مرثیہ کہہ سکوں۔ قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کا اعجاز، قرآن کریم کا اعجاز اور قرآن کریم کی عظمت حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ، ذرا علماء اسٹیج پر تشریف فرما ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، ذرا توجہ کیجئے، قرآن کی عظمت کے اوپر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کا اعجاز دیکھیے، قرآن کریم نے شروع میں، قرآن کریم نے اپنے تعارف کرتے ہوئے کیا کہا؟ قرآن کریم کا وہ یہ سورہ بقرہ کا پہلا یہ حروف مقطعات الف لام میم، کہیں کہا الف لام را، کہیں کہا کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یاسین والقرآن الحکیم۔ 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے سینوں کے راز کھولے جائیں گے، یوم تبلی السرائر، تو قیامت کا ایک لطف یہ ہوگا کہ وہیں پر جو ہے حروف مقطعات کے راز بھی کھلیں گے، حروف مقطعات کے راز بھی وہیں پر کھلیں گے۔ ارے قرآن کا اعجاز تو دیکھیے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جتنے مفسرین آئے تقریب الی الفہم کے لیے، انہوں نے اپنے انداز میں کچھ گفتگو کی۔ دیکھیے، ایک دنیا کا ایک سائنسداں، ایک کمپنی ایک موبائل بناتی ہے، سیمسنگ ایک موبائل بناتی ہے، نوکیا اس سے بہتر بنا دیتی ہے، پھر نوکیا بناتی ہے تو سیمسنگ اس سے بہتر، اس کمپنی اس سے بہتر بنا دیتی ہے، سیمسنگ بناتی ہے تو آئی فون ایپل کمپنی اس سے بہتر بنا دیتی ہے۔ دنیا کا ایک ملک ایک میزائل بناتا ہے تو دوسرا ملک اس سے بہتر بنا دیتا ہے۔ دنیا کا ایک ملک کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو دوسرا ملک اس سے بہتر ایجاد کر دیتا ہے۔ میرا رب اللہ نے چاند بنایا، میرے رب نے سورج بنایا، میرے رب نے زمین بنائی، میرے رب نے سمندر بنایا، میرے رب نے جنگلات بنائے، میرے رب نے پہاڑ بنایا۔ میرے رب کے بنائے ہوئے چاند کے مقابلے میں کوئی چاند نہیں بنا سکتا، میرے رب کے بنائے ہوئے سورج کے مقابلے میں کوئی سورج نہیں بنا سکتا، میرے رب کے بنائے ہوئے زمین کے مقابلے میں کوئی زمین نہیں بنا سکتا، میرے رب کے بنائے ہوئے پہاڑ کے مقابلے میں کوئی پہاڑ نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ میرے رب کے بنائے ہوئے زمین کے مقابلے میں وہ زمین نہیں بنا سکتا، آسمان کے مقابلے میں کوئی آسمان نہیں بنا سکتا، چاند سورج کے مقابلے میں کوئی چاند سورج اور ستارے نہیں بنا سکتے۔ جب یہ اللہ کا مخلوق ہے اور یہ فانی ہے، جب فانی کا مقابل نہیں بنا سکتا تو یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے اور یہ فانی نہیں ہے، تو ساری دنیا مل کر کے اس کا مقابلہ بھی کوئی، اس کے مقابل میں کوئی کلام نہیں بنا سکتا۔ جب فانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کے مخلوق جو فانی ہے، حادث ہے، اس کے بنائے ہوئے اللہ کی کسی ایک کے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، تو قرآن یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اور قرآن کریم نے چیلنج بھی کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ قرآن کریم نے چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ قرآن کے چیلنج کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا اور صبح قیامت تک نہیں دے سکتا۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ارے اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو محمد یہ رات کو بنا لیتے ہیں اور صبح بول دیتے ہیں، یہ فلاں لوہار کے دکان پر بیٹھتے ہیں اور وہاں سے سیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ بول دیتے ہیں۔ اگر
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے، اگر یہ رب کا کلام نہیں ہے، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم اس جیسا کلام پیش کرو، تم ایک سورت پیش کرو۔ جب سورہ کوثر نازل ہوا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے آقا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیا، جاؤ اسے خانہ کعبہ کی چوکٹ پہ لٹکا دو۔ ہے کوئی اس کا جواب لکھے؟ لبید جو بہت بڑا ادیب تھا، بہت بڑا ادیب، وہ آیا، مشرکین خوش ہو گئے کہ آج تو ہمارا بابا آ گیا ہے، یہ تو دادا ہے، یہ قرآن کی صورت کا جواب کہہ دے گا۔ لبید آیا، اس نے کہا ایتونی بقرطاس، لاؤ کاغذ لاؤ۔ لبید یہ کتنا بڑا شاعر تھا اور یہ کتنا فصیح و بلیغ انسان تھا، اور اس کی کتنی اس کی شہرت تھی، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اگر یہ کوئی شعر کہہ دے، اگر یہ کچھ بول دے اور لکھنے کے لیے کاغذ نہ ہو تو گردن پہ لکھ لو، اگر لکھنے کے لیے روشنائی نہ ہو تو خون نکال کر کے اور اس سے جو ہے لکھ لو، لیکن ضائع نہ ہونے دو۔ جب لبید آیا تو مشرکین خوش ہو گئے کہ ہمارا بابا آ گیا ہے، دادا آ گیا ہے، وہ اس کا جواب لکھ دے گا۔ انہوں نے قلم منگایا، کاغذ منگایا اور کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ وَاللَّهُ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، قسم خدا کی یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی عظمت کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے؟ میں نے اپنی بات یہاں سے شروع کی کہ قرآن یہ کلام اللہ ہے۔ قرآن کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ ہے، وہ کلام اللہ نہیں ہے۔ قرآن کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے۔ امریکہ میں لندن ایک ویلفیئر سوسائٹی، اس نے ایک پروگرام کیا، بین المذاہب کانفرنس کیا، مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلایا، اس میں ایک یہودی کو بلایا، ایک عیسائی کو بلایا اور ایک مسلمان کو بلایا۔ توجہ سے سنیے، ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، تینوں کو بلایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کا آپس میں جو جھگڑا ہے اس جھگڑے کو ختم کیا جائے۔ انہی تینوں کو کیوں بلایا؟ آپ پوچھ سکتے ہیں مذاہب تو اور بھی ہیں، انہی تینوں کو کیوں بلایا؟ انہی تینوں کو اس لیے بلایا کہ مذہب وہ ہوتا ہے جو آفاقی ہو، جو آسمانی ہو۔ یہودیوں کو بھی یہ کہنا ہے کہ میرا مذہب آفاقی ہے، عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ میرا مذہب آفاقی ہے، مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ میرا مذہب آفاقی ہے۔ اس لیے ان تینوں کو بلایا اور یہودی سے سب سے پہلے پوچھا، یہ بتاؤ تمہارا مذہب، اس کے پیغمبر کون، تمہارا مذہب کیا ہے، پیغمبر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا مذہب، اس کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی تورات۔ عیسائی سے پوچھا، اس نے کہا کہ میرا مذہب آفاقی ہے، میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب انجیل۔ مسلمان نے کہا کہ میرا مذہب اسلام ہے، قرآن کریم میرے پیغمبر کے اوپر نازل ہوا۔ جج نے یہ پوچھا، یہ بتاؤ ابھی کس پیغمبر کا دور ہے، ابھی کس مذہب کا دور ہے؟ یہودی نے کہا ابھی ہمارا دور ہے، عیسائی نے کہا ہمارا دور ہے، انجیل نے مسلمان نے کہا کہ ہمارا دور ہے۔ جج نے کہا کہ یوں دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنے گی، دعوے کے لیے دلیل چاہیے۔ پیغمبر آئے، پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، اگر ساتھ میں معجزہ بھی رخصت ہو گیا تو ان کا دور ختم، معجزہ باقی ہے تو ان کا دور باقی ہے۔ یہودی بھی خاموش ہو گیا، عیسائی بھی خاموش، اس لیے کہ آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مل جائے تو بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے سمندر پہ راستہ بن سکتا ہے؟ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا معجزہ آج جو ہے کوئی عیسائی کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہودی بھی خاموش،
عیسائی بھی خاموش، مسلمان جو تھا اس نے قرآن کریم کو ہاتھ میں لیا اور قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے اس نے کہا، سینے سے لگایا، قرآن کو اوپر اٹھایا اور کہا کہ سنو، یہ میرے نبی کا معجزہ، یہ کل بھی معجزہ تھا، یہ آج بھی معجزہ ہے، یہ کل بھی اثر رکھتا تھا، یہ آج بھی اثر رکھتا ہے، یہ کل بھی تاثیر رکھتا تھا، یہ آج بھی تاثیر رکھتا ہے، یہ کل بھی دلوں کو سنوارتا تھا، یہ آج بھی دلوں کو سنوارتا ہے، یہ کل بھی دلوں کو نکھارتا تھا، یہ آج بھی دلوں کو نکھارتا ہے، یہ کل بھی دلوں کو بدلتا تھا، یہ آج بھی دلوں کو بدلتا ہے، کل بھی اس کے پڑھنے والے لاکھوں تھے، آج بھی اس کے پڑھنے والے لاکھوں ہیں، کل بھی اس کے حفاظ لاکھوں تھے، آج بھی اس کے حفاظ کروڑوں ہیں، کل بھی اس کے مفسرین تھے، آج بھی اس کے مفسرین ہیں، کل بھی اس کے مترجمین تھے، آج بھی اس کے مترجمین ہیں، کل بھی اس کتاب کی حفاظت ہو رہی تھی، آج بھی اس کتاب کی حفاظت ہو رہی ہے، اور صبح قیامت تک اس کتاب کی حفاظت ہوتی رہے گی، اس لیے کہ یہ میرے نبی کا، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے، یہ کل بھی معجزہ تھا، یہ آج بھی معجزہ ہے، اور یہ صبح قیامت تک معجزہ رہے گا۔ میرے دوستو، قرآن کی نسبت سے یہ مجمع آیا، مدرسہ مدینہ العلم، اللہ ان کے بانی اور اس وقت کے موجودہ ذمہ دار اور تمام اساتذہ، اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے وہ منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گا جب حفاظ کرام کے سروں کے اوپر ابھی دستار باندھی جائے گی۔ میرے دوستو، مجھے اس تعلق سے بس آپ سے یہ گزارش کر کے رخصت ہونی ہے کہ مدرسہ جہاں کہیں بھی مدرسے چل رہے ہیں، یہ مدرسے یہ اسلامی قلعے ہیں، اور مدرسے کی حفاظت اور مدرسوں کا استحکام اور مدرسوں سے تعلق یہ ہماری ذمہ داری ہے، خاص کر کے آج کے حالات میں جب دشمنوں کی طرف سے یہ سازشیں چل رہی ہیں کہ کس طریقے سے یہ اسلام کے قلعوں کو مسمار کر دیں، کس طریقے سے مدارس اسلامیہ کو بند کر دیں، اس کے خلاف روز نئے نئے قانون لانے کی کوشش اور روز اس کے طرف جو ہے وہ ٹیڑھی نگاہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس وقت ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے استحکام کے لیے ہم پوری کوشش کریں۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلوں میں ایمان باقی رہے، آنے والی نسلوں میں دین و ایمان کا تحفظ ہو سکے، آنے والی نسلوں میں اسلام باقی رہے، تو ان مدرسوں کے سے ہمارا تعلق مستحکم ہونا چاہیے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، جب تک کہ یہ مدرسے ہیں انشاءاللہ ہمارا اسلام باقی ہے، یہ مدرسے ہیں ہمارے چہروں پہ داڑھیاں ہیں، یہ مدرسے ہیں ہماری پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے، یہ مدرسے ہیں ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، یہ مدرسے ہیں ہمارا اسلامی یونیفارم ہے، یہ مدرسے ہیں ہمارا اسلامی تشخص ہے، اسلامی کلچر ہے، اسلامی تہذیب ہے۔ جب تک کہ یہ مدرسے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ہمیں اپنے مذہب سے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ یہ مدرسے ہیں تو ہمارا تشخص برقرار ہے۔ آج سارے لوگ پریشان ہیں، یہ مدرسے کیسے چل رہے ہیں، یہ مدرسے ان کی جو ہے جانچ کیا جائے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے یو پی میں 13,000 مدرسوں کے خلاف نوٹس جاری کیا، مدرسوں کے جانچ کا حکم دے دیا۔ یہ مدرسے کیسے چل رہے ہیں، فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، فنڈ کہاں سے آتا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے قاری صاحب جھارکھنڈ سے ممتاز صاحب ایک بات کہہ رہا ہوں، میں جھارکھنڈ، ہم بھی جھارکھنڈ، ہمارا بھی تعلق جھارکھنڈ سے ہے۔ جھارکھنڈ میں کانکے رانچی میں کانکے ایک جگہ ہے جہاں پر پاگل خانہ، ممتاز صاحب دیکھیں آپ، پاگل خانہ، پورے ہندوستان کے پاگلوں کا علاج وہیں ہوتا ہے کانکے میں۔ اس پاگل خانے میں ایک موقع پر ایک ڈاکٹر صاحب معائنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب پاگل خانہ کے اندر ڈاکٹر صاحب داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ پاگل عجیب عجیب حرکت کر رہے۔ ایک پاگل جو ہے وہ بہترین کپڑا پہن کر کے بیٹھا ہے خاموش۔ اس پاگل سے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا بات ہے، آج بالکل تم نئے نئے کپڑے پہن
بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اصل آپ کو معلوم نہیں ہے آج میری شادی ہونے والی ہے، میں تیار ہو کر کے بیٹھا ہوں۔ آگے بڑھے تو دیکھا ایک دوسرا پاگل وہ جو ہے پھونک رہا سیٹی مار رہا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم سیٹی کیوں مار رہے ہو، یہ کیا ہے؟ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں معلوم ہے میں راجدھانی ایکسپریس کا ڈرائیور ہوں، میں ابھی راجدھانی چلا رہا ہوں۔ اب ڈاکٹر صاحب آگے بڑھے تو ایک تیسرے پاگل کو دیکھا وہ ہتھوڑا لے کر کے اور یوں ٹھوک رہا۔ اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں معلوم ہے میں سپریم کورٹ کا جج فیصلہ کرتا ہوں، سپریم کورٹ کا جج فیصلہ کر رہا ہوں۔ اب آگے بڑھا ڈاکٹر صاحب کو دیکھا کہ ایک پاگل جو ہے وہ سوراخ میں ایک سوراخ ہے اور اس میں وہ کچھ دیکھ رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ سوچا کہ یہ پاگل ہے کچھ دیکھ رہا ہوگا، وہ معائنہ کر کے واپس چلے گئے۔ جب واپس تھوڑی دیر کے بعد کسی کام سے دوبارہ آئے تو دیکھا کہ یہ پاگل ابھی تک سوراخ میں دیکھ ہی رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب کو بھی جستجو پیدا ہو گیا کہ آخر یہ کیا دیکھ رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس پاگل کو ہٹایا اور خود دیکھنا شروع کر دیا۔ ابھی 5-10 سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے پاگل سے کہا ارے بے وقوف آدمی تم کیا دیکھ رہے ہو، میں 10 سیکنڈ ہو گیا ابھی تک مجھے کچھ نظر نہیں آیا، تم کیا دیکھتے ہو؟ تو پاگل نے برجستہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں 4 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں، ابھی تک مجھے کچھ نظر نہیں آیا، آپ کو 4 سیکنڈ میں نظر آ جائے گا۔ 4 گھنٹے سے کچھ نظر نہیں آیا تو آپ کو 4 سیکنڈ میں نظر آ جائے گا۔ ابھی کتنے دن ہوئے؟ 10 سال۔ یہ مدرسے کب سے چل رہے ہیں؟ علماء سے پوچھ لیجئے اس کی نسبت کہاں سے ہے؟ یہ صفہ سے اس کی نسبت ہے، آج سے نہیں، یہ 1450 سال سے اوپر سے یہ مدرسے چل رہے ہیں۔ اور یہ مدرسہ کوئی ناظم صاحب نہیں چلاتا، یہ مدرسہ کوئی محتمیم نہیں چلاتا، یہ مدرسہ مولانا رضوان اللہ قاسمی نہیں چلاتے، یہ مدرسے جو پوری دنیا میں چل رہے ہیں یہ مدرسے اللہ کی ذات چلاتی ہے، اللہ چلاتا ہے۔ اگر ناظم صاحب چلاتے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ارے یہ مدرسہ چلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تم ساری طرح سے کوششیں کر لو اور ساری طریقے سے جانچ کر لو، کچھ نہیں نکلیں گے۔ یہ مدرسے غریب کے پیسوں سے چلتے ہیں، کوئی 10 روپے دیتا ہے، کوئی 100 روپے دیتا ہے، کوئی 50 روپے دیتا ہے، کوئی 1 روپے دیتا ہے، 2 روپے دیتا ہے، اس سے یہ مدرسے چل رہے ہیں اور چلانے والا اللہ ہے۔ صبح قیامت تک انشاءاللہ یہ مدرسے ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ میرے دوستو یہ میرا ایک عنوان عظمت قرآن کے حوالے سے میں نے اس کی ایک جھلک آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تھوڑا سا میرے پاس وقت ہے، میں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا جو اس کے راوی ہیں۔ چند منٹ کے اندر میں اس کا خلاصہ پیش کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ میرے طرف رہے، درمیان میں کوئی اٹھ بیٹھ نہ کرے اور جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی اب سامنے آ جائیں، اس لیے کہ اب آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر آنے والا ہے۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں، اب وہ حفاظ آئیں گے اور ان کے سروں کے اوپر دستار باندھی جائے گی۔ عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بڑے عالم، بہت بڑے عالم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام یہ کھجور کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ ان کو خبر ملی کہ کوئی پیغمبر مکہ سے چل کر مدینہ آئے، تو ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ مجھے چلنا چاہیے اور ان سے ملاقات کرنی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ تورات میں آسمانی کتابوں میں جو نبی آخر الزمان کے بارے میں جو پیشین گوئی اور جو علامتیں اور جو صفات مذکور ہیں آیا یہ ان کے اندر پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے ہیں۔
اس نیت سے عبداللہ بن سلام کھجور کے باغ سے نکلتے ہیں۔ مدینے میں پہلے سے دو قبیلے آباد تھے، ایک یہود اور دوسرا نصارہ۔ یہ دو قبیلے پہلے سے مدینے میں آباد تھے۔ جب عبداللہ بن سلام مدینے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ انصار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پہلے سے مجلس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، محفل لگی ہوئی ہے، اور آپ درمیان میں جلوہ افروز ہیں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جو ہی میری نگاہ آپ کے چہرے انور پہ پڑی، میری نگاہ آپ کے رخ انور پہ پڑی، فوراً میرے دل سے یہ آواز آئی، واللہ واللہ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، قسم خدا کی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا، یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ ابھی وہ سب کچھ جو تورات اور زبور اور انجیل میں جو نبی آخر زمان کے بارے میں مذکور ہے، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ وہ دماغ میں ہے، لیکن جو ہی میری نگاہ آپ کے چہرے پر پڑی، میرے دل سے آواز آئی، ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، قسم خدا کی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں بیٹھے، آپ کی پہلی تقریر، آپ کی پہلی تعلیم جو میرے کانوں سے ٹکرائی وہ یہ تھی، آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ افشوا السلام، اے لوگو سلام عام کرو، سلام عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، پہچان کے بھی سلام کرو اور بغیر پہچانے بھی سلام کرو۔ اتنے بڑے مجمع میں میں پوچھتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بغیر پہچانے سلام کرتے ہیں؟ شاید کوئی نہیں۔ ہم لوگ آج سلام کرتے ہیں پہچان کر، جن کو نہیں پہچانتے ان کو سلام نہیں کرتے۔ حدیث میں ہے سلام تم اسے بھی کرو جسے پہچانتے ہو، اور سلام اسے بھی کرو جسے تم نہیں پہچانتے ہو۔ سلام کرنے سے بڑائی ختم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ سلام میں پہل کریں، ایک دوسرے کو سلام کریں، ہر ایک دوسرے کو سلام کریں۔ سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، عداوت ختم ہوتی ہے، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اختلافات ختم ہوتے ہیں، آپس میں اخوت، بھائی چارگی اور آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ السلام علیکم، اس سے بہتر اور کوئی دعا نہیں ہو سکتی ہے۔ آج صبح ہم موبائل کھولتے ہیں تو چائے کا پیالہ میسج کر دیتے ہیں، لکھتے ہیں صباح الخیر، صباح الخیر، یہ صباح الخیر، یہ چائے کا پیالہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے آقا کا یہ جملہ السلام علیکم، تم سلامت رہو، بیماری سے سلامت، تکلیف سے سلامت، پریشانی سے سلامت، ہر طرح کی مصیبت سے سلامت، السلام علیکم، اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں ہو سکتا۔ آقا فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام عام کرو۔ آگے آقا فرماتے ہیں واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، پڑوسیوں کو کھلاؤ۔ اور ایک حدیث میں ہے جس دسترخوان پہ اللہ کا مقرب بندہ جس دسترخوان پہ بیٹھے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی رزق حلال ہے۔ آج ہم لوگ کوئی فنکشن کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، کوئی اور پروگرام کرتے ہیں تو ہم عمرا کو دعوت دیتے ہیں، مالداروں کو دعوت دیتے ہیں، رؤسا کو دعوت دیتے ہیں، لیکن میرے دوستو ہم علماء کو دعوت نہیں دیتے، ہم اہل اللہ کو دعوت نہیں دیتے، ہم غریبوں کو نہیں بلاتے، ہم یتیموں کو نہیں بلاتے، ہم بیواؤں کو نہیں بلاتے، ہم ضرورت مندوں کو نہیں بلاتے، ہم مسکینوں کو نہیں بلاتے۔ اگر ہمارے گاؤں میں مدرسہ چل رہا ہے تو مدرسے میں چلنے پڑھنے والے مہمان رسول کو نہیں بلاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔
ضرورت مندوں کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، اور بالخصوص ایسے ضرورت مند آپ کے محلے میں کوئی بیوہ ہو، آپ کے محلے میں کوئی غریب ہو، کوئی یتیم ہو، مدرسہ ہو، مدرسے میں پڑھنے والے مہمان رسول ہو۔ میں دو واقعہ، چھوٹا چھوٹا دو واقعہ عبرت کے لیے سناتا ہوں۔ امریکہ میں پڑوسی ملک کا ایک شخص جو ہے وہ مقیم تھا، اسے لا علاج مرض ہوا، کینسر ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب آپ کا علاج ممکن نہیں ہے، آپ واپس اپنا ملک جائیے اور جو چند ایام زندگی کے بچے ہوئے ہیں آپ اپنے ملک کے اندر رہیے۔ چنانچہ وہ شخص مایوس ہو کر گئے اور اپنا ملک واپس لوٹ گئے۔ کہنے لگا کہ وہاں سے جو دوائی مجھے ملی تھی وہ دوائی کچھ دنوں تک کہ میں استعمال کرتا رہا، وہ دوائی بھی ختم ہو گئی اور میں نے دوائی کا استعمال بھی بند کر دیا، چونکہ ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا تھا۔ کہنے لگے کہ ایک روز ایسا ہوا، میں قصاب کی دکان میں گیا گوشت خریدنے کے لیے۔ جب میں گوشت لینے کے لیے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک خاتون آئی برقع پوش، اس کے برقعے کے چادر پھٹی ہوئی تھی، وہ قصاب اس کو زور سے ڈانٹ دیا، چڑھ دیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے قصاب سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپ نہیں جانتے، یہ ایک بیوہ عورت ہے، یہ ہفتے میں 2 روز میرے دکان پہ آتی ہے اور میں گوشت کے چھیچڑے اور وہ چیز جو زائد پھینک دیتا ہوں اسے یہ چن کر لے جاتی ہے۔ اس کے 4 یتیم بچے ہیں، یہ اس کو پکا کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ میں نے اس کو اس لیے ڈانٹا کہ ابھی جلدی آ گئی، ابھی سے شام تک کے یہ تنگ کرے گی، اس لیے میں نے ڈانٹ دیا کہ شام میں آ کر کے ایک ہی مرتبہ لے کر کے چلے جانا۔ وہ کہنے لگے میرے دل کے اندر اس کا بڑا اثر ہوا، میں اس خاتون سے مخاطب ہوا، اس سے میں نے پوچھا، اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے میرے شوہر تو اللہ کے پیارے ہو گئے، میرے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں، میرے بچے کے پرورش کے لیے میرے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، میں یہاں سے چن کر کے جس کو یہ پھینک دیتا ہے اس کو میں چن کر لے جاتی ہوں اور اس کو پکا کر کے صاف کر کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہوں۔ کہنے لگے کہ میں نے اس قصاب سے کہا کہ ہفتے میں 2 دن اس کو صاف ستھرا جو گوشت مجھے دیتے ہو وہ گوشت تم اسے بھی دو، اس کی قیمت جب تک کہ میں زندہ ہوں میں قیمت دیا کروں گا۔ اور اس خاتون سے بھی کہہ دیا کہ آپ معمول کے مطابق ہفتے میں 2 دن آویں اور یہ چیچڑے لیتھڑے نہیں بلکہ صاف شفاف گوشت لے کر کے جائیں۔ کہنے لگے آہستہ آہستہ ابھی مہینہ 2 مہینے گزرے تھے کہ مجھے صحت ملنے لگی، بلکہ سال 6 مہینے ہوتے ہوتے میں مکمل صحت یاب ہو گیا۔ میرے دل کے اندر یہ آرزو پیدا ہوئی کہ اب میں دوبارہ امریکہ جاؤں۔ میں جب امریکہ پہنچا اور میرا اس ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی جس ڈاکٹر نے میرا علاج کیا تھا، ڈاکٹر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور یہ پوچھا کہ بتاؤ تم اپنے ملک میں تم نے کس ڈاکٹر سے علاج کرایا اور کون سا نسخہ چلا؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی نسخہ نہیں، کوئی دوائی نہیں، آپ کی دوائی بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، چیک اپ کروایا تو اس کا نگیٹو جب یہ آیا تو ڈاکٹر کو اور حیرت ہوئی، نہیں بتاؤ تم نے کیا علاج کیا؟ کہا ڈاکٹر صاحب کوئی علاج نہیں، بس ایک بات مجھے یاد ہے کہ ایک روز میں گوشت کے لینے کے لیے قصاب کی دکان پہ گیا تھا اور وہاں ایک بیوہ آئی تھی جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور جب قصاب نے اس کو ڈانٹا تو میرے دل کے اندر رحم پیدا ہوا، ترس آیا اور میں نے یہ طے کر دیا کہ اسے فریش گوشت دیا کرو اور میں پوری زندگی پیسے میں ادا کروں گا۔ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب چند دنوں کے بعد میری طبیعت کے اندر سدھار پیدا ہوا، مجھے یہ یقین ہے کہ یہ دوا کا ذریعہ نہیں بلکہ اس بیوہ کی مدد کی وجہ سے جو ہے اللہ پاک نے مجھے شفا دیا ہے، اس کی دعا مجھے لگ گئی ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کے محلے میں کوئی بیوہ تو آپ ضرور اس کی خبرگیری کیجئے، آپ ضرور اس کی مدد کیجئے، اور خاص طور پہ اگر محلے میں یا علاقے میں کوئی مدرسہ چل رہا ہے، مدرسے میں پڑھنے والے جانتے ہیں اکثر غریب گھرانے کے بچے ہوتے ہیں، یتیم بچے بھی اس میں ہوتے ہیں، اس میں ضرورت مند بچے بھی ہوتے ہیں، اس میں ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو مزدور کے بچے ہوتے ہیں، اس کی کفالت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک حاجی صاحب کا ایک واقعہ اور میں سنا کر اپنی بات کو مختصر کروں۔ ایک حاجی صاحب تھے، بڑے آدمی تھے، بڑے آدمیوں کے بیٹے بھی بڑے، اپنے باپ
کی خدمت کا ان کے پاس وقت کہاں. انہوں نے ایک نوعمر لڑکا اپنے والد صاحب کی خدمت کے لیے بطور ملازم طے کر دیا. ایک روز ایسا ہوا حاجی صاحب کے دل میں اچانک ایک خیال آیا, ایک دل میں بات آ گئی. پوچھا اس سے, اپنے خادم سے, یہ بتاؤ بیٹا ابھی تیرا پڑھنے کی عمر ہے, تو اس عمر کے اندر جو ہے کیوں نوکری کرنے لگا؟ بس حاجی صاحب کا یہ پوچھنے کی دیر تھی اور اس کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے. آنسو سے آنکھیں سرخ ہو گئی. کہنے لگے حاجی صاحب اصل بات یہ ہے, آج سے 1 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا. میری 2 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میری ماں ہے, میں ہی گھر کا بڑا. والد صاحب کے انتقال کے بعد کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھی. میں پڑھتا تھا اور میں اول پوزیشن لایا کرتا تھا. میں پڑھنے میں بہت تیز تھا, لیکن مجبوری ایسی آئی کہ میں پڑھنا چھوڑ کر کے آپ کے یہاں ملازمت کرنے لگا. حاجی صاحب نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اگر میں تمہیں تمہاری پڑھائی کا خرچ بھی دوں اور تمہارے گھر کا بھی میں انتظام کر دوں, تمہاری والدہ اور تمہاری بہنوں کا بھی میں انتظام کر دوں, تو تم پڑھو گے؟ کہنے لگے بالکل میں پڑھوں گا. چنانچہ حاجی صاحب نے اپنے معتمد کو بلایا اور کہا کہ سنو, اس کو کسی ادارے کے اندر داخل کر دو. آج کے بعد میں اس کا کفیل ہوں, اس کی والدہ اور اس کی چھوٹی بہنوں کا بھی میں کفیل ہوں, اور یہ پڑھے گا میں اس کا خرچ دیا کروں گا. وہ حاجی صاحب جو ویل چیئر میں چلتے تھے اور ویل چیئر میں نماز پڑھتے تھے, وہ چل نہیں پاتے تھے. ایک روز دیکھے کہ وہ ویل چیئر سے باہر اپنے پارک کے اندر گھوم رہے ہیں. اس کا ملنے والا کوئی شخص ان سے آیا, پوچھا حاجی صاحب آپ کہاں کا نسخہ استعمال کر رہے ہیں؟ آپ تو ویل چیئر میں چلتے تھے, آپ تو بیٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے, آپ تو مسجد آ نہیں پاتے تھے. آج دیکھ رہا ہوں کہ آپ اطمینان سے اپنے باغیچے کے اندر گھوم رہے ہیں. حاجی صاحب نے کہا کہ اصل بات یہ ہے, کوئی دوا نہیں, کوئی ڈاکٹر کا علاج نہیں, کوئی نسخہ نہیں. میرے گھر میں میرا بچہ ایک نوکر تھا, میں نے ایک دن اس سے یہ پوچھ لیا تمہیں کس چیز نے مجبور کیا نوکری پر؟ اس نے کہا کہ میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا اور میں یتیم ہوں, ذریعہ آمدنی نہ ہونے کے وجہ سے میں ملازمت کرنے پر مجبور ہوا. میں نے اس کی کفالت کی ذمہ داری لی اور اپنے بیٹے سے کہا کہ محلے کے اندر ایسے یتیم بچوں کو تلاش کرو, ایسے غریب بچوں کو تلاش کرو, 1 نہیں 10 بچوں کی میں کفالت کروں گا. چنانچہ میں 10 بچوں کو میں نے اپنے گاؤں سے منتخب کیا اور ان کے اداروں کے اندر ڈالا, مدرسوں میں ڈالا, اسکولوں میں ڈالا. جو جس لائق تھا اور جو بولنا چاہتا تھا میں نے اس کو میں ڈالا اور میں اس کی کفالت کرنے لگا. کہنے لگے سچی بات یہ ہے کہ ان بچوں کی دعا کی برکت سے میں ویل چیئر سے باہر آ گیا. میں بیٹھ کر کے نماز پڑھتا تھا, اب میں کھڑے ہو کر کے پڑھنے لگا. میں چل نہیں پاتا تھا, اب میں ٹہلنے لگا. میرے دوستو یہ ہے سچے جذبے سے اگر آپ کسی یتیم اور غریب کی مدد کرتے ہیں, اس کی برکت دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے, اس کی برکت وہاں بھی ظاہر ہوگی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ. آگے آقا نے فرمایا وصلوا الارحام, صلہ رحمی کرو, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. خونی رشتے جو آسمان پہ بنے ہیں زمین پہ نہیں, خونی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اچھا سلوک کرو. کل قیامت کے دن جو صلہ رحمی کرے گا اللہ کے دربار میں, صلہ رحمی حدیث میں ہے اللہ اس کو جسم کی شکل دے دے گا, اللہ کے عرش کے ستون سے یہ چمٹ کر کے اور اللہ سے درخواست کرے گا, اللہ کے سامنے یہ فریاد کرے گا اے اللہ یہ فلاں بندہ جو ہے یہ دنیا میں میرا خیال کرتا تھا, یہ صلہ رحمی کرتا تھا, یہ رشتے ناتوں کو جوڑتا تھا, یہ حسن سلوک کرتا تھا. اے اللہ آج جس طریقے سے دنیا میں اس نے میرا خیال کیا, اے اللہ آج آپ اس پہ کرم کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالی صلہ رحمی کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اور اس کی مغفرت کا اعلان کر دیں گے. اے میرے دوستو اپنے خونی رشتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے. آگے آقا نے فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام. چوتھی چیز آقا نے فرمایا رات کو جس وقت سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں, نستا کے سب لوگ سوئے ہوئے ہیں, پورے بہار سو رہا ہے, رات کے آخر پہر میں 3 بجے 4 بجے اٹھو, سردی کا زمانہ ہے, گرم گرم بستر سے اٹھو, 2 رکعت اور وضو کرو, ٹھنڈا
ہے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرو اور اپنی جبی کو بارگاہ عزتی میں ٹیکو، 2 قطرے آنسو کے بہاؤ، ندامت کے آنسو بہاؤ، اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ، اللہ سے رو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ میرا رب رحیم ہے، میرا رب کریم ہے، میرا رب رحمان ہے، میرا رب بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میرے بندے تباہ ہوں، اللہ ہرگز نہیں چاہتا میرے بندے ہلاک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ، اللہ کے سامنے جھکو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ رات کے آخر پہر میں اٹھو، موقع ہے تو 2 رکعت پڑھو، موقع ہے تو 4 رکعت پڑھو، 6 رکعت پڑھو، 8 رکعت پڑھو۔ یہ 4 کام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ پہلی تعلیم، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں جو پہلی تعلیم تھی یہ میرے کانوں سے ٹکرائی۔ پہلی چیز افشو السلام، سلام عام کرو۔ دوسری چیز کھانا کھلاؤ۔ تیسری چیز صلہ رحمی کرو۔ اور چوتھی چیز راتوں کو اٹھ کر کے اور نماز پڑھو۔ یہ 4 کام کرو گے تو آگے آقا فرماتے ہیں وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ یہ 4 کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اس کے بعد میں تھوڑا قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ آقا کی یہ تعلیم سننے کے بعد میں تھوڑا قریب ہو کر کے اور بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میں نے آپ سے 3 سوال کیا، 3 سوال میں نے آپ سے کہا مجھے کچھ باتیں معلوم کرنی ہے، یہ آپ بتا دیجئے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے پوچھا ما اول اشراط الساعہ، پہلا سوال قیامت کی پہلی علامت کیا ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ یہ بتائیے جنتی جب جنت میں جائیں گے ما اول ما یاکل اہل الجنہ، تو جنتیوں کی ضیافت سب سے پہلے کس چیز سے کی جائے گی، جنتیوں کو کون سی خوراک سب سے پہلے دی جائے گی۔ اور تیسرا سوال بچے پیدا ہوتے ہیں تو بعض بچے اپنے باپ کی شکل میں چلے جاتے ہیں اور بعض بچے اپنی ماں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی واخبرنی جبرائیل آنفا، تمہارے اس سوال کے بعد ابھی حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے تمہارے تینوں سوال کا جواب دیا، تینوں سوال کا جواب دیا۔ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے کہنے لگے اچھا جبرائیل وہ تو ہم سب کے بڑے دشمن ہیں، چونکہ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جو عذاب سزا ہم لوگوں کے اوپر آتا ہے وہ لے کر کے یہی آتے ہیں جبرائیل، اس لیے ان سے بڑی دشمنی۔ قرآن نے بھی کہا قل من کان عدوا لجبریل، یہ ان کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرتے تھے۔ باہر کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوال کا جواب دیا۔ آقا نے فرمایا ما اول اشراط الساعہ، قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ آقا نے ارشاد فرمایا فنار یحشر الناس من المشرق الى المغرب، وہ ایک آگ ہوگی جو مشرق سے نکلے گی اور مغرب تک لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی، جتنے لوگ ہوں گے جو وہاں جمع ہوں گے ان کو لے کر اور مغرب تک لے جائے گی۔ اور دوسرا سوال کہ جنتیوں کو جنت میں کون سی چیز سب سے پہلے ضیافت کے طور پر پیش کی جائے گی؟ آقا نے فرمایا کبید الحوت، وہ مچھلی کے جگر کے اوپر کا حصہ، مچھلی کے جگر کے اوپر کا حصہ، یہ جنتیوں کی ضیافت کے لیے اردو میں کہہ لیجئے مچھلی کا کباب، سب سے پہلے جو چیز پیش کیا جائے گا وہ کیا؟ وہ مچھلی کا کباب ہوگا۔ اور تیسرا سوال کہ بعض بچے باپ کی شکل میں اور بعض بچے ماں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں اگر مرد کا پانی غالب آ جائے سخت کر جائے تو بچہ باپ کی شکل ہم شکل ہو جاتا ہے، اور عورت کا پانی اگر غالب آ جائے سخت کر جائے تو بچہ ماں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جب یہ تینوں سوال کا جواب آقا نے ارشاد فرما دیا تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ آقا نے ہاتھ بڑھایا، ان کے ہاتھ میں انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا۔ کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اب ایمان میں داخل ہوئے، کہنے لگے میری قوم یہودی یہ بہت بدماش ہے، اس لیے آپ میرے بارے میں ابھی ان کو نہ بتائیں بلکہ پہلے انہیں ایمان کی دعوت دیں، پھر میرے بارے میں ان سے پوچھ لیں، اس کے بعد جو ہے میں اپنے ایمان کا اظہار ان کے پاس کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور بلا کر کے جب ایمان کی دعوت دی وہ کہنے لگے ہم ایمان نہیں لائیں گے
آقا نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ عبداللہ بن سلام یہ کیسے آدمی ہے؟ کہا کہ یہ بہت اچھے آدمی ہے، وہ سید و ابن سید، یہ ہمارے لیڈر ہے اور ان کے باپ بھی ہمارے لیڈر تھے، یہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ آقا نے فرمایا اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو تم ایمان لاؤ گے؟ کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ایمان لائیں۔ عبداللہ بن سلام مخاطب ہوئے اپنی قوم سے، انہوں نے کہا کہ لوگوں سنو، میں نے تورات میں، میں نے آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان کے بارے میں جو پیشین گوئی پڑھی، اس میں جتنے صفات اور جتنی نشانیاں اس میں ذکر ہے، وہ تمام نشانیاں اور وہ تمام صفات جو ہے وہ ان کے اندر ہے، اس لیے میں ان کے اوپر ایمان لے آیا، یہی نبی آخر الزمان ہے، میں ان پر ایمان لایا، تم سب بھی ان کے اوپر ایمان لے آؤ۔ جو ہی عبداللہ بن سلام نے یہ کہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں تم بھی ایمان لاؤ، فوراً انہوں نے اپنا جملہ بدل دیا۔ ابھی 2-4 سیکنڈ پہلے کہہ رہے تھے ہوا سید و ابن سید، یہ ہمارے لیڈر ہیں اور ان کے باپ بھی ہمارے لیڈر تھے اور یہ بہت اچھے آدمی ہیں، فوراً کہنے لگے ہوا شر و ابن شر، یہ بھی بدماش اور اس کا باپ بھی بہت بدماش تھا، یہ بھی بدماش آدمی اور اس کا باپ اس سے بھی بڑا بدماش، بہت بدماش تھا۔ میرے دوستو جب حق بات سامنے آ جائے تو قبول کر لینا یہ اصل بات ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیم پیش کی، مجھے امید ہے یہ اصلاح معاشرہ کا عنوان لگا ہوا تھا، اس حوالے سے میں نے یہ گفتگو کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب جو ہے ہاتھ اٹھا کر یہ ارادہ کریں گے کہ انشاءاللہ ان تمام باتوں کے اوپر عمل کروں گا، کریں گے انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ عمل کریں گے۔ مجھے یاد آیا مجھے 1 گھنٹے کا وقت دیا تھا حضرت مولانا مفتی نوشاد صاحب نے، اب میرا وقت مکمل ہوا، 2 منٹ رہ گیا، بس ایک بات ایک لطیفہ کہہ کر میں اپنی بات کو اس لیے ختم کر رہا ہوں۔ آج الحمدللہ ہمارے اکابرین کی دعوت پر، علماء کی دعوت پر بڑا بڑا مجمع جو ہے جلسوں میں جمع ہو جاتا ہے، اجتماعات میں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جلسے میں آئے یہ بہت بڑی بات ہے، دینی اجتماعات میں آپ شریک ہوئے یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اس نیت سے شرکت کیجئے کہ جو پیغام یہاں سے دیا جائے گا انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اگر عمل کی نیت نہ ہو اور عمل کا ارادہ نہ ہو تو ایک نہیں سینکڑوں جلسے ہو جائیں، ہزاروں جلسے ہو جائیں، کوئی فائدہ نہیں۔ عمل کا ارادہ ہے تو فائدہ ہوگا۔ ہمارا تعلق جس صوبے سے ہے، ابھی ماشاءاللہ وہاں پر الیکشن ہوا اور آج ہی شپت کرنا ہوا الحمدللہ، اور انڈیا گٹھ بندھن کی وہاں پر جیت ہوئی اور بہترین جو ہے ماشاءاللہ وہاں پر سرکار بنی ہے۔ اس وقت کے حالات میں یہ وقت کا تقاضا تھا، وہاں پر جو ہے ہمارا جس اسٹیٹ سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے یہاں ایک بہت ضدی برادری ہے۔ ضدی برادری کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بار کسی چیز کے بارے میں وہ نہ کہہ دے تو سب مل کر کے ہاں نہیں کروا سکتے، اور ہاں کہہ دے تو سب مل کر کے نہ نہیں کرا سکتے۔ اسی ضدی برادری کا یہ لطیفہ، ممتاز صاحب جی، اسی ضدی برادری کا یہ لطیفہ جٹ بیساکھ کا دن تھا۔ ابھی یہ جو ہے اگہن چل رہا ہے، آپ لوگوں کے یہاں بھی دھان کٹ رہا ہوگا۔ جٹ بیساکھ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں چھٹا دن، چھوٹا نہیں چھٹا۔ چھٹا دن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھیت کھلیان خالی ہوتا ہے، لوگ اپنے جانور کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ میں چرواہا نہیں ہوتا، تو چھٹا دن تھا، ایک کسان اپنے جانور کو لے کر جا رہا تھا، اتفاق سے وہ کھیت ضدی برادری کا تھا، اس نے دور سے دیکھ لیا میرے کھیت کے طرف سے یہ اپنا جانور لے کر کے جا رہا تھا، وہ دوڑتے ہوئے آیا اور اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا یہ بتاؤ تم میرے کھیت کے طرف سے اپنے جانور کو گزار دیے، اگر اس میں کھیتی لگی ہوئی ہوتی، دھان لگا ہوا ہوتا یا گیہوں لگا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس نے کہا ارے اللہ کے بندے، اگر کھیتی لگی ہوئی ہوتی تو ہم ادھر سے لے کر نہیں جاتے، ہم نابینا نہیں ہیں، ارے ہماری آنکھ ہے، میں دیکھ رہا ہوں، دیکھا کہ خالی ہے اس لیے تو لے کر کے گئے۔ کہا وہ نہیں پوچھ رہے، جتنا پوچھ رہے اتنا ہی جواب دیجیے، اگر کھیتی لگی ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کہا کھیتی لگی ہوئی ہوتی تو ہم لے کر نہیں جاتے۔ کہا وہ نہیں پوچھ رہے، اگر لگی ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ دونوں میں جھگڑا بڑھ گیا، وہ کھیت کے آر پر کھڑا تھا ضدی برادری کا آدمی، اس نے اس کو دھکا دے
دیا، وہ کھیت سے پیچھے آر کے پیچھے گرا، دونوں اٹھا، کہا کہ چلو صدر صاحب کے پاس، صدر صاحب سے فیصلہ کروائیں گے۔ صدر صاحب کے پاس گیا، کہا صدر صاحب فیصلہ کر دیجئے، عجیب آدمی ہے، جٹ بیساکھ کا مہینہ، کھیت کھلیان خالی، ہم اپنے جانور کو لے کر جا رہے تھے، اب یہ بلا وجہ مجھ سے الجھ رہا ہے اور جھگڑا کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس میں کھیتی لگی ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا۔ صدر صاحب نے سوچا کہ میں فیصلہ کر دوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب وہ اپنا فیصلہ سنانا ہی چاہتے تھے، اس سے پہلے وہ زیدی برادری نے کہا صدر صاحب یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا کہ اس نے میرے کھیت کی طرف سے اپنے جانور کو گزار دیا، کھیتی لگی ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا، یہ فیصلہ بعد میں ہوگا، پہلے یہ فیصلہ کیجئے، میں کھیت کے آر پر کھڑا تھا، اس نے مجھ کو دھکا دے دیا، آر کے پیچھے طرف کنواں رہتا تو کیا ہوتا۔ زید کا کوئی ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں ایشیا کا عظیم ادارہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاد حضرت مولانا مفتی مصلح الدین صاحب قاسمی مقدس ذلہ العالی اسٹیج پہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے وہ منظر ہوگا، اب آپ کے سامنے حفاظ کرام کے سروں پر دستار باندھی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے جو لوگ باہر ہیں وہ اندر آ جائیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں۔ حضرت کا پرمغز خطاب ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے خطاب سے پہلے دستار بندی اور اس کے بعد خطاب ہوگا اور پھر دیگر علماء کرام کے بیان اور آخر میں دعا ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔